صحیح بخاری میں آتا ہے، اما عائشہ کہتی ہیں حضور اپنی وفات کے دنوں میں کہتے تھے عائشہ میرا ارادہ ہے میں تیرے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر اور تیرے باپ ابی قحافہ ان کی یعنی نیت تھی اس کو بلاؤں اور ان کو میں لکھ دوں، مجھے خطرہ ہے کہ میرے بعد کوئی ڈیمانڈ کرے گا لیکن اللہ اور میری امت ابو بکر کے علاوہ کسی کے لیے راضی نہیں ہوگی۔ یہ تو بعد میں پتہ چلا نبی الاسلام اشارتاً کیا بات کر رہے تھے، امر خلافت۔ اس حدیث کے تحت میں نے 55B مسئلے میں بتایا کہ نبی الاسلام اگر اپنی زندگی میں کسی کو خلیفہ نامزد کرتے تو حضرت ابوبکر کو کر کے جاتے، کیونکہ نبی الاسلام بادشاہ نہیں تھے، اللہ کے پیغمبر تھے۔ آپ اپنے خاندان میں کبھی بھی یہ معاملہ نہیں کر سکتے، اور یہ بات صحابہ کرام کو پتہ تھی، لیکن جب اللہ نے آپ کو گارنٹی دی کہ اللہ اور میری امت ابو بکر کے علاوہ کسی پہ راضی نہیں ہوگی، تو پھر نبی الاسلام نے اس مسئلے کو ان اٹینڈڈ چھوڑ دیا۔ بخاری میں ہی آتا ہے ایک عورت حضور کے پاس آئی اور کہا یا رسول اللہ آپ فوت ہو جائیں اور میں اس کے بعد آؤں اور آپ کو نہ پاؤں، تو فرمایا ابو بکر سے مل لینا میرے بعد۔ اشارے تو کافی آپ نے چھوڑے ہوئے تھے اس حوالے سے۔ صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام ایک باغ میں بیٹھے تھے، ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں دروازے پہ دستک ہوئی، آپ نے فرمایا جو کوئی بھی ہے اسے جنت کی بشارت دے دو۔ کہا دروازہ کھولا سیدنا ابو بکر، میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی، تو انہوں نے کہا تکبیر بلند کی اور اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ۔ نبی علیہ السلام کنویں کی منڈیر پہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے ابو بکر کو اپنے دائیں جانب بٹھا لیا ٹانگیں لٹکا کے، وہ جو پرانے زمانے میں بڑے کنویں ہوتے تھے نا، چھوٹی سی دیوار باہر نکلی ہوئی ہوتی ہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد دستک ہوئی، آپ فرمایا اب بھی جو آتا ہے جنت کی بشارت دے دو۔ دروازہ کھولا سیدنا عمر، ان کو بشارت دی، انہوں نے بھی پھر اللہ کی حمد اور تکبیر بلند کی۔ پھر تیسری دفعہ دستک ہوئی، فرمایا اب جو کوئی ہے اسے جنت کی بشارت دو لیکن ان مصیبتوں اور پریشانیوں کے ساتھ جو اسے آئیں گی۔ دروازہ کھولا تو سیدنا عثمان، انہوں نے اللہ کی حمد بیان کی اور کہا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں ان فتنوں سے اور پریشانیوں سے جسے مجھے اس کا سامنا کرنا۔ حضرت عمر کو حضور نے بائیں جانب بٹھا لیا، اب دائیں اور بائیں جگہ ختم ہو گئی تھی، تو حضرت عثمان سامنے آ کے بیٹھ گئے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے اس سے یہ رزلٹ نکالا ہے کہ ابو بکر و عمر رسول اللہ کے ساتھ دفن ہوں گے اور حضرت عثمان کی قبر رسول اللہ کے سامنے بنے گی۔ سر آج بھی میں حضرت عثمان غنی کی قبر مبارک پہ کئی دفعہ حاضر ہوا ہوں، ایگزیکٹ روضہ شریف کی سیدھ میں قدموں کی جانب، اور ابو بکر عمر ساتھ ہیں۔ قبر رسول پہ میری حاضری والا لیکچر بھی ہے، میں نے باقاعدہ اس میں نقشہ بتایا ہے کہ کس طریقے سے قبریں ہیں۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ سیدنا ابو بکر عمر نبی الاسلام کے ساتھ دفن ہوئے اس جنت کے ٹکڑے میں۔ تو بخاری میں حدیث ہے میرے گھر سے میرے ممبر تک جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، اور امام بخاری نے باب باندھا ہے قبر رسول سے ممبر رسول جنت کا ٹکڑا ہے۔ اسی جنت کے ٹکڑے میں سیدنا ابو بکر عمر کی قبر ہے نبی علیہ السلام کے ساتھ، اور الٹیمیٹلی سیدنا عیسیٰ ابن مریم کی قبر بھی وہاں پہ بنے گی۔ یہ قبریں اس طرح ہیں کہ نبی علیہ السلام کی قبر مبارک سب سے آگے ہے، یوں یعنی جب ہم حاضری دیتے ہیں تو قبلے کی رخ ہماری پیٹھ ہوتی ہے، تو روضہ شریف کی طرف ہمارا یعنی مبارک جالیوں کی طرف ہمارا رخ ہوتا ہے، تو سب سے آگے نبی علیہ السلام کی قبر ہے۔ نبی علیہ السلام کا جہاں پہ آپ سمجھ لیں سینے کا نچلا ناف والا حصہ بنتا ہے نا، وہاں حضرت ابو بکر کا سر ہے اور ان کی ٹانگیں اور آگے، یعنی ادبن ان کو تھوڑا پیچھے کر کے دفنایا گیا، یہاں سے بھی پیچھے اور ادھر سے بھی سیدھ میں نہیں، اور جہاں حضرت ابو بکر کی ناف آتی ہے وہاں حضرت عمر کا سر ہے، اور وہ اس کی ایسے یہاں ایک جگہ خالی ہے، وہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کی قبر پر نہیں ہے، المستدل علاقے میں بھی ہے، جامع ترمذی میں بھی اشارتاً موجود ہے۔ تو یہ قبریں ہیں، 7 دفن ہیں، اور جامع ترمذی میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے ابو بکر تم میرے یار غار بھی ہو اور حوض کوثر پہ بھی میرے یار ہو، صحیح سند کے ساتھ۔ یار غار کا ذکر تو سورہ توبہ میں موجود ہے، ثانی اثنین، جب وہ دونوں غار میں تھے، اور جب نبی علیہ السلام قرآن کے الفاظ ابو بکر کو کہتے تھے کہ مت خوف کھاؤ ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کفار نے اپنے پاؤں کی جانب سے یوں دیکھ لیا تو ہم دونوں نظر آ جائیں گے۔ تو ان کا ابو بکر تمہیں غم کھانے کی ضرورت نہیں، تمہارا ان کے بارے میں کیا خیال ہے، ان دونوں کے بارے میں جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہو، تو وہیں سے آپ دیکھ لیں۔ ٹھیک ہو گیا جی، یہ اذان ہو رہی ہے، باقی انشاءاللہ اذان عصر کے بعد۔